سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں حنا فرحین مومن، معلمہ رئیس جونیئر کالج، آپ سے مخاطب ہوں اور اخلاق حسنہ کے موضوع پر آپ سے چند باتیں عرض کروں گی، بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے پیارے بچوں، عزیز طلبہ، اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ یہاں علم حاصل کرنے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی نیت کو بہت خالص کر کر بیٹھیں کہ ہم یہاں وقت گزاری کے لیے نہیں آئے۔ دیکھیے، ہزاروں لوگ چل رہے پھر رہے ہیں اس علاقے میں اس وقت، مگر ان میں سے چند ہی لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، اس محفل میں موجود ہیں، اور کچھ ارادہ کر کے، کچھ نیت کر کے گھر سے آئے ہے نا۔ ہم منتخب لوگ ہیں، ہم وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے چن لیا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے نا، کہ ہم اس وقت اس کرۂ ارض پر 8 بلین لوگ موجود ہیں، 8 بلین لوگ، ٹھیک ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے یہ، مگر ان میں سے چند ہی لوگ ہیں جو اس وقت دین کے علم کے لیے جڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ صرف یہاں ہی ہو رہا ہے، دنیا میں جہاں پر بھی، جس جگہ بھی، جس بھی موقع پر میں یہ نکالوں لوگ دین کی نسبت سے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ابھی ہے آڈیبل؟ ٹھیک ہے، سن پا رہے ہیں ابھی آپ؟ کلیئر ہے آواز؟ ٹھیک ہے۔ تو میرے عزیز بچوں، یہ بات یاد رکھیے کہ جب ہم علم کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اپنا کشکول خالی لے کر آتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بھرے کشکول والے کو کچھ دیا گیا؟ کشکول یعنی جو مانگنے والا پیالہ ہے وہ خالی رکھنا چاہیے ہمیں جب ہم علم کو سیکھنے کے لیے بیٹھیں، تبھی آپ کو علم ملے گا، تبھی آپ کچھ حاصل کر پائیں گے، ہے نا؟ تو جب آپ یہاں آئیں، اس محفل میں بیٹھیں، تو اپنی نیت کو بہت خالص کر کے بیٹھیں کہ ہم کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم وقت گزاری کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم ٹائم کو پاس کہیں اور بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں ہم نے دین کی نسبت پر جڑے ہیں ہم، اور اس میں اگر ہم اپنی اخلاص سے نیت سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور لے کر اٹھیں گے۔ اور علم دیکھیے، جب تک عمل میں ظاہر نہیں ہوتا عمل کے ذریعے، وہ بے فائدہ ہے۔ تو اللہ ہم کو نفع بخش علم حاصل کرنے والا بنائے اور نفع بخش علم حاصل کرنے کی طرف بڑھنے والا بنائے، ٹھیک ہے؟ ان 10 دنوں میں جو آپ کا شیڈیول، یہ جو اسلامک کیمپ لگا ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیں، لغو باتوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، اور ایسی چیزیں دیکھنے اور سننے سے پرہیز کریں جو منع کی گئی ہیں۔ دیکھیے، علم انسان کو اسی وقت ملتا ہے جب وہ لغو، فحش اور نفاق سے دور رہے۔ لغو کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو بے مقصد ہو اور ضائع کرنے والی ہو وقت کو۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے مراد کس سے ہے؟ ہر وہ چیز جو بے مقصد ہو، ہم بے مقصد جہاں پر بھی اپنا وقت صرف کرتے ہیں وہ لغو کاموں میں شمار ہوگا، پھر چاہے وہ T20 ہو،
یا گھنٹوں نیٹ سرفنگ ہو. پھر دوسری چیز ہمیں فحش سے بچنا ہے. فحش ہر وہ برائی ہے جو کھلم کھلا کی جاتی ہے. ہمیں نفاق سے بچنا ہے. نفاق کے کام کیا ہیں؟ کہ چوری کرنا، بد کلامی کرنا، وعدے کو توڑنا، جھوٹ بولنا، فجر اور عشاء کو چھوڑ دینا، یہ سب نفاق کی علامتیں ہیں. اور دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. ہدایت چاہنے والے کو ہدایت ملتی ہے. تو آپ اگر ہدایت کی نیت سے بیٹھیں گے کہ ہماری زندگی میں ہم کو کچھ بدلاؤ چاہیے، ہم کو کچھ ایسا اپنے اندر کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم کو اپنے اللہ سے قربت ہونی چاہیے، اس نیت سے آپ سیکھنے کے لیے بیٹھیں تو ضرور انشاءاللہ آپ اس سمر کیمپ سے فائدہ حاصل کریں گے. آج جس موضوع پر مجھے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے اخلاق حسنہ. اخلاق حسنہ کیا ہیں؟ اخلاق دیکھیے خلق کی جمع ہے. خلق یعنی عادت، اور حسنہ اچھی بہترین عادت. دیکھیے بچوں، چیزیں جو ہیں وہ اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں. ازداد یعنی ضد، الٹ چیز. اخلاق حسنہ اس کا الٹ کیا ہوگا؟ اخلاق بد ہے نا، برے اخلاق. اخلاق قبیحہ، برے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ برے اخلاق کس کو کہیں گے ہم برے اخلاق؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا؟ ہم سب کو آئیڈیا ہے کیونکہ ہم سب کہیں نہ کہیں اس میں ملوث ہوتے ہیں. کیا ہیں برے اخلاق؟ جھوٹ بولنا، گالی دینا، بے ایمانی کرنا، دھوکہ دینا، بات بات پر قسمیں کھانا، فحش کاموں میں ملوث ہونا، چوری کرنا، بد کلامی کرنا، لغو کاموں میں مصروف ہونا، یہ سب برے اخلاق ہیں. تو پھر اچھے اخلاق کیا ہوئے؟ ان ساری چیزوں کا الٹ. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، چونکہ ہمیں بہت اچھا وقت ملا ہے اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، ہم بہت تفصیل سے ایک ایک اخلاق حسنہ کی ایک ایک خوبیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ہم اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیں گے کہ اخلاق حسنہ کی اس خوبی کو اپنی زندگی میں، ہماری زندگی میں اگر موجود ہے تو نور علی نور، اور اگر نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. ہم ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا جائزہ بھی لیتے چلیں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسن اخلاق کی کیا اہمیت ہے اسلام میں. اسلام دین فطرت ہے اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں مسلمان نہ بنایا ہوتا تو ہمارا کیا ہوتا. میرا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ سوال پر غور کرتی ہوں کہ اگر مجھے اللہ نے ہدایت یافتہ نہیں بنا کر بھیجا ہوتا تو مجھے کون تھا جو یہ روشنی دکھاتا، میری زندگی کے ظلمت کو دور کرتا. تو اللہ کا ہم اس بات پر جتنا شکر ادا کریں، جتنا احسان مانیں، وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنایا، ورنہ ہمارے جیسے مسلمانوں کو دیکھ کر تو کوئی مسلمان ہونے سے رہا. آج جس طریقے کا ہمارے اخلاق ہیں، جس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس طریقے سے ہم نے اپنے ساتھیوں پر، اپنے جو ہمارے جو بھائی ہیں، ملکی بھائی جو ہیں، ہم نے اس سماج پر جو اثر ڈالا ہے، تو بڑا ہولناک اور بڑا افسوسناک صورتحال ہے کہ آج مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. علامہ نے کہا تھا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. ہم اپنے دن اور رات پر نظر ڈال لیں نا. ہم اپنے بارے میں سب سے اچھا ہم خود جانتے ہیں، کسی اور کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیسے ہیں. ہمارا دیکھ لیجئے، ہمارا ایک دن کی زندگی، 24 گھنٹے کی زندگی دیکھ لیجئے، کیسے جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے، دھوکہ دہی سے پر نظر آتی ہے. کہیں نہ کہیں ہم سب نے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان ثابت نہیں کیا ہے.
اخلاق حسنہ کہ اسلام میں کیا اہمیت ہے وہ میں عرض کر رہی تھی کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دین فطرت ہے اور پوری زندگی گود سے لے کر گور تک زندگی کیسے بسر کرنی ہے اس کا شعور ہمیں دیتا ہے. اور اس نے ایک مسلمان کو ایک اچھے مسلمان کو ایک مثالی مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اس کا پورا نقشہ کھینچ کر صرف نہیں بتایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک ایک گوشے کو دیکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک شوہر کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک پڑوسی کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک قائد کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک باپ کیسے تھے. ہر پہلو کو، زندگی کے ہر پہلو کو ایسے بہترین عملی طور پر ثابت کر دکھا دیا کہ کہیں کوئی ایک حرف بھر کی گنجائش نہ رہے کہ کوئی سوال اٹھا سکے کہ بھائی میں یہاں تھا، میں اس پوزیشن پر تھا، میں تاجر تھا، میں سچ کیسے بولتا، میں وکیل تھا، مجھے سچ سے کیا سروکار، میں ایک معلم تھا، مجھے تو خیانت کرنی ضروری تھی. یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورا عملی نمونہ ہے کہ ایک مسلمان کو کیسے اپنے شب و روز بسر کرنے ہیں، بحیثیت ایک معلم کیسے رہنا ہے، بحیثیت ایک ساتھی کیسے رہنا ہے، بحیثیت ایک قائد کیسے رہنا ہے. اگر نان مسلم سے، غیر مسلموں سے اگر سابقہ پڑ رہا ہے، ان سے معاملات درپیش ہیں، تو اس وقت کیسے ہم کو اپنے اخلاق پیش کرنے ہیں ان کے سامنے. یہ اسلام جو یہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو اس قدر پھل پھول گیا ہے، یہ دنیا کا ہر چوتھا شخص مسلمان ہے، تو یہ تلوار کے زور پر تو نہیں پھیلایا جا سکتا کہ آپ تلوار رکھ دو اور کہو کہ کلمہ پڑھ. نہیں، یہ اخلاق کی دولت تھی جو لوگوں کے دل میں گھر کر دی گئی، اور لوگ جو ہیں جوق در جوق مسلمان ہوتے گئے. اور وہی چیز آج کے مسلمان میں آج ہمیں بہت زیادہ مسنگ نظر آ رہی ہے. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقائد اور عبادات کے بعد تعلیمات نبوی کا تیسرا باب اخلاق ہے. پہلا عقائد کہ ہم شہادت دیتے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر جانتے ہیں، پھر جو عبادات ہم پر فرض کی گئی ہم ان کو بجا لاتے ہیں، اور ہمارا دین کمپلیٹ، ختم. آج کے مسلمان کا یہ المیہ ہے. ہم نے عبادات کو معاملات سے اور اخلاق سے بالکل کنارے رکھ دیا ہے. ہم نے عبادات تک دین کو محصور کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے، جبکہ اخلاق جو ہے وہ دین کا تیسرا شعبہ ہے، تیسرا باب ہے. اخلاق سے مقصود کیا ہے کہ باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کی ضرورت ہے. دیکھیے، انسان جو ہے وہ سماجی جانور ہے نا، ایک اکیلا تنہا انسان نہیں رہ سکتا، اسے تو سماج سے سابقہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ ہم گروہ میں رہتے ہیں. ہمارے جو خیالات ہیں، ہمارا جو کچھ ہم سوچتے ہیں، جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں، اس کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. ہمارے معاملات چاہے وہ جسمانی معاملات ہوں، چاہے وہ روحانی معاملات ہوں، اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک سماج میں رہیں، ہم ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے انہی ضرورتوں کی بنا پر. اور اس معاشرے میں اگر انسان اخلاق بہتر لے کر چلتا ہے، اگر اس کو سچ بولنا آتا ہے، اگر وہ امانت داری کو لازم پکڑتا ہے، اگر اس نے دھوکہ دہی کو ایک بہت بڑا گناہ تصور کیا ہوا ہے، تو ایسا معاشرہ پنپتا ہے جو خوشحال ہوتا ہے، جو امن اور سکون کا گہوارہ ہوتا ہے. اور پھر ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، آج جس طریقے سے ہم نے ایک فریم میں لٹکا کر لگانے والی چیز سمجھ لیا ہے اخلاق حسنہ کو، کیونکہ سچ بولنا ناٹ پاسبل ان 24 hours. سچ نہیں بول سکتے، کبھی نہ کبھی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہمیں جھوٹ بول کر بچ جائیں، ہے نا. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم کو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سب
اس کا شکار ہوتے ہیں. اسلام نے جو ہے وہ اچھے اخلاق کو ایمان کی نشانی بتایا ہے. اور ترمذی کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی. قیامت میں جب میزان قائم ہوگا اور وہاں پر جب اعمال تولے جائیں گے تو حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی اس وقت. اور پھر ہم کو یہاں پر ہر ایک بات جو ہے، ہر ایک حدیث، ہر ایک آیت ہم کو اپنی زندگی میں نظر ڈالنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کس پوزیشن پر ہیں. تو اخلاق کے حسن اخلاق کی ہمارے مذہب میں بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہمارا تیسرا ایمان کے بعد، عقائد کے بعد ہمارا جو ڈھانچہ ہے وہی اخلاق کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو اگر اخلاق سے، مثالی اخلاق سے انسان استوار ہوں گے افراد، تو وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں گے، ایسا معاشرہ بنائیں گے جو خوشحالی کا، امن اور سکون کا گہوارہ ہوگا. اب میں نے ابھی آپ سے کہا کہ چیزیں اپنے ازداد سے یعنی الٹ سے پہچانی جاتی ہیں. میں نے کچھ اخلاق بد کی کچھ ایگزامپلز دی آپ کو، جیسے کہ جھوٹ بولنا ہے نا، جیسے کہ دھوکہ دینا، جیسے کہ امانت میں خیانت کرنا، جیسے کہ بد کلامی کرنا، چوری کرنا، فحش گوئی کرنا. ہم اب ایک ایک خوبی کو اجاگر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس میں کیا عملی پہلو ملتا ہے، کیا اپنانے کی چیزیں ملتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیں گے. دیکھیے ہم یہاں پر صرف سیکھنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہم سیکھی بھی چیزوں کو عمل میں لانے کے لیے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، ہم صرف سیکھیں گے نہیں، ہم صرف سنیں گے نہیں، بلکہ ہم کو جو کچھ بھی اس میں سے قابل عمل لگے گا، میں نہیں کہہ رہی کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی اخلاق نہیں ہے، بہت ساروں کی زندگی میں ہوں گے، بہت سارے اخلاق ہوں گے، کچھ ایک چیز دو چیز کی کمی ہوگی. ہم کو اس کو فلفل کرنا ہے، اس کمی کو پورا کرنا ہے اور اپنے اخلاق کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ کہیں کہ واہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف کھینچے چلے آئیں، ان کی طرف راغب ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. جتنے انسانوں پر آج تک سورج طلوع ہوا ہے ان میں سب سے بہتر انسان آج تک اور آگے بھی آنے والی رہتی دنیا تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنے والے ہیں. اور قرآن خود کہتا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو بہترین اخلاق پر فائز کیا ہوں. تو اب چونکہ ہمارے لیے عملی نمونہ موجود ہے، ہر زندگی کا گوشہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے رہنمائی لینی چاہیے. تو ہمارے لیے جو رول ماڈل ہونا چاہیے، ہمارے رول ماڈلز کون ہیں آج؟ ہم کن کو پسند کرتے ہیں؟ فلمی ہیروؤں کو، قومی رہنماؤں کو بہت ہو گیا. تو آج کل کے پاپ کا بہت چرچا ہے. میں جانتی ہوں، میں اسی ایج گروپ کو پڑھاتی ہوں. میں اس جو ینگر جنریشن ہے ان کے مائنڈ سیٹ سے بخوبی واقف ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ کس طریقے کا یہ ذہن رکھتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے، اس چیز کو اپنے اندر دیکھیے کہ ہمارے لیے مثالی نمونہ کون ہونا چاہیے اور ہم نے کس کو نمونہ بنا رکھا ہے. ہمارے لیے مثالی نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین انسان ہے جن پر آج تک سورج طلوع ہوا ہے. تو ہمارے لیے، ہمارے پاس تو خود ہدایت کے آفتاب، ماہتاب موجود ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے غیروں سے مستعار لینے کی روشنی، غیروں سے ادھار لینے کی روشنی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کو اپنا رہنما بنانے کی، کسی اور کو فالو کرنے کی؟ ہمارا آج لائک اور فالو کا زمانہ ہے نا. تو ہم کو اپنی زندگی میں کن کو فالو کرنا ہے، کن کو لائک کرنا ہے، کن کے راستے پر چلنا ہے، یہ ساری ہماری اپنی ترجیحات جو ہیں
اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اب میں چھوٹی چھوٹی ٹاپکس لوں گی, جیسے صدق اور امانت. اللہ کے رسول یہ اس نے اخلاق کی ایک خوبی ہے نا کہ ہمارے اندر سچائی ہونی چاہیے, ہمارے اندر امانت داری ہونی چاہیے. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس موضوع پر کیا ملتا ہے, تو ہمیں بہت زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ کے رسول تو رسول بننے سے پہلے ہی صادق اور امین مشہور تھے, ہے نا. مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی وجہ سے, ابو جہل جیسے سخت دشمن تھا جو اسلام کا, وہ اس کا یہ قول ہے کہ اے محمد میں تجھے جھوٹا نہیں مانتا مگر میرا دل تیرے لائے ہوئے دین پر جمتا نہیں ہے. وہ اللہ کے رسول کو جھوٹا نہیں مان رہا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صادق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے, جب تبلیغ کا حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو سنا دو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور جمع کیا اے اہل قریش, اور سب آئے دوڑ کر. یہ طریقہ تھا اس وقت کا کہ لوگ جو ہے وہ جب کوئی اہم بات بتانی ہوتی تو اس طریقے سے کسی بلند مقام پر چڑھ کر لوگوں کو جمع کرتے. لوگ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ان سے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے دشمن کا اور وہ تم پر حملہ کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں بالکل مان لیں گے, کیونکہ ہم نے آپ کے منہ سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں سنا, کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ رسول ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مشہور تھے, اتنے سچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. امانت کا یہ حال تھا کہ دشمنی, اتنی دشمنی کہ جان کے در پہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا اور پوری سازش رچ لی, مگر امانتیں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی ہیں. اتنا یقین تھا ان کو اس بات پر کہ یہ ہماری امانت میں کبھی خیانت نہیں کرے گا. اچھا, امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے. امانت کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے کسی چیز کو کسی شخص کے پاس دے دی, کوئی چاہے وہ کوئی شے ہو یا کوئی پیسہ ہو یا کوئی بات ہو, آپ نے کسی شخص کے پاس دے دی, اس کو رکھ دیا اور اب وہ چیز, وہ شے, وہ بات, وہ پیسہ وہ اس شخص کے پاس امانت ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ بھی امانت ہے, لیکن اس کا جو کانسیپٹ ہے, اس کا جو تصور ہے وہ اس سے زیادہ وسیع ہے کہ ہمارا پاس جو کچھ بھی ہے, چاہے وہ ہمارا جسم ہو, ہماری صحت ہو, ہم کو ملنے والی ذہانت ہو, ہم کو ملنے والی دولت ہو, ہم کو ملنے والے رشتے ہوں, یہ سب امانت ہیں. کس کی امانت ہے؟ یہ رب کریم کی امانت ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں نعمتوں کے طور پر, اور وہ جب چاہے اس کو واپس لینے کا اختیار رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے. کھڑے کھڑے لوگ جو ہیں وہ آج ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں, پیرالسس ہو جاتا ہے, لوگوں کو ڈھہ جاتے ہیں منٹوں میں, سیکنڈز میں. دی گئی امانت واپس کیا کر سکتے ہیں ہم؟ یہاں تک کہ ہمارے اپنے پیارے, ہمارے رشتے, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں. تو یہ امانت کا وسیع تر تصور ہے. اور یہ اس امانت میں ہم خیانت کیسے کرتے ہیں پھر؟ کہ آنکھیں تو دی گئی ہمیں دیکھنے کے لیے, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسے دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, گانے دیکھ رہے ہیں, غیر ضروری وہ چیزیں جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں میں ہمارے دن رات صرف ہو رہے ہیں. یہ امانت میں خیانت ہے, یہ امانت میں خیانت ہے. دیکھیے بہت باریک ہے یہ بات اور بہت سمجھنے کی بات ہے یہ, کہ ہمیں دیا گیا ہے علم کہ ہم اس سے لوگوں کو نفع پہنچائیں. ہاں, ڈاکٹروں کو ڈگری اس لیے ملی کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں, انہوں نے کڈنی بیچنے کا ریکٹ چلا لیا. یہ امانت میں خیانت ہے. اس کانسیپٹ کو آپ کو سمجھنا ہے کہ امانت کا تصور بہت وسیع ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کسی نے کوئی شے رکھوائی اور اب ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کو وقت آنے پر لوٹا دیں جب وہ اس کا تقاضا کرے. ہاں, یہ بھی امانت ہے, لیکن اس سے زیادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ سب بھی ہمارے مالک کی, ہمارے خالق کی امانت ہے.
اور جب جس طریقے سے ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے. دیکھیے آج جو میں ماحولیات کی استانی ہوں, میں ماحولیات پڑھاتی ہوں, تو میں اکثر بچوں سے کہتی ہوں کہ یہ جو قدرتی وسائل ہیں, وسائل جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, چاہے وہ پانی ہو, ہوا ہو, مٹی ہو, توانائی کے دیگر ذرائع ہوں, یہ سب ہمارے لیے بنائے گئے ہیں ضرور, نو ڈاؤٹ. یہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور باقی کی تمام جو ذرائع ہیں, وسائل ہیں, وہ انسان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, انسان کے لیے مسخر کیے گئے ہیں. مگر یہ ہماری دیکھیے ایک امانت اور ایک جاگیر, اپنے منمانا استعمال, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک گفٹ کے طور پر اگر ہم ان چیزوں کو استعمال کریں گے, ان وسائل کا استعمال کریں گے, تو ہم گفٹ کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کیسا استعمال کرتے ہیں ہم تحفوں کا؟ جو کوئی ہمیں اپنی بہت پیاری کوئی چیز, ہماری پیاری سہیلی, ہمارا پیارا کوئی رشتہ دار ہمیں کوئی بہت اچھی چیز لا کر دے دے, بھلے سے وہ بہت قیمتی نہ ہو, مگر ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ احتیاط کے ساتھ استعمال کریں گے کہ لا کر کھول کر پھینک کر ختم کہانی؟ احتیاط کے ساتھ استعمال کریں گے, اس کو بہت حفاظت کے ساتھ رکھیں گے اور اس کو بہت دل کے قریب رکھیں گے اپنا, ہے نا؟ یہی حال وسائل کا بھی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی ہمارے لیے امانت ہیں. ہم ان کو ایسے استعمال کریں کہ وہ آئندہ آنے والی جنریشنز کے لیے باقی رہیں. تو یہ امانت دار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہیں امین کہا جاتا تھا. کہ ہجرت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں چل رہی تھی اور پورے قریش کے لوگوں نے اپنا جال بچھا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے لیے, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر چھوڑا کہ لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر دینا اور پھر جو ہے وہ پھر تم مدینہ آنا. یہ اللہ کے رسول کا کردار تھا. اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, ہم کتنا سچ بولتے ہیں, ہم کتنے امانت دار ہیں. کوئی کسی نے ہم کو کوئی بات کہہ دی کہ بھئی یہ بات اب کسی اور کو نہیں کہنا, پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھ یہ میں بات تجھے بتا رہی ہوں لیکن اب یہ تو کسی اور کو نہیں کہنا. اور اس طرح کسی اور کو نہیں کہنا کہتے ہوئے وہ سب کو معلوم ہو جائے گی مگر کسی اور کو نہیں پتہ چلے گی. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہماری امانت میں خیانت ہے. سچائی, ہم سچ کہیں لیکن ہم کو کیا جھوٹ بولنا آسان لگتا ہے. جھوٹ بولتے بولتے دیکھیے ایسا ہو جاتا ہے کہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں ہم جھوٹ بولنے کے کہ سچ نکلتا نہیں ہے. سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹ پھسل جاتا ہے زبان سے, اور دل جو ہے وہ تاریک ہوتا جاتا ہے کہ اس میں روشنی نہیں آتی, پھر اس میں علم نہیں آتا. پھر تو صدق اور امانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خوبیاں ہیں جن کو ہم کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی زندگی کو اس سے مزین کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد میں دوسرا جو ٹاپک ہے جس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی, والدین سے حسن سلوک. والدین سے حسن سلوک ایک اچھے اخلاق والے مسلمان کی یہ لازمی اس کا کرائٹیریا ہے, سمجھ لیجیے ایک بنیادی اس کی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آتا ہو, اچھا سلوک کرتا ہو. والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا ہے, اور یہ اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. یعنی اللہ نے اپنی عبادت کے بعد, رسول کو پیغمبر ماننے کے بعد, عقائد کے بعد سب سے بڑا حق جس کو دیا ہے وہ والدین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نہیں تھے, ہے نا, پیدائش سے قبل والد کا انتقال ہو چکا تھا, اور بہت چھوٹی عمر میں, ہے نا, حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا بھی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار سفر میں گزر ہوا, ابوا کے مقام پر
آمنہ رضی اللہ عنہا آپ کی والدہ محترمہ، وہاں پر آپ دفن تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک بڑا واقعہ ہے کہ کیسے آپ کی والدہ کا انتقال ہوا. سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ایک خادمہ آپ کے ساتھ تھی ام ایمن. اور جب ایک لمبے عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دوبارہ اس جگہ سے ذکر ہوا تو آپ اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کے ریش مبارک جو ہے وہ تر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ اگر میری والدہ ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا، فرض نماز پڑھا رہا ہوتا، اور میری والدہ مجھے پکارتی ہے محمد، تو میں نماز توڑ کر اپنی والدہ کی بات سننے کو پسند کرتا، ترجیح دیتا. اب ہم اپنی زندگی میں پر نظر ڈالیں، اپنی زندگی پر ہم کو نظر ڈالنی چاہیے نا. اس اللہ کے رسول کی یہ خوبی، یہ خاصیت ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پوری زندگی کے لیے نمونہ ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرتے اور کس طریقے کا سلوک کرنے کو ہم سے کہا ہے، اس کو بھی ہم کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے. ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ والدین کو اف نہیں کہنا، اف، اور ان کی خدمت کرنا ہے اور ان کی اطاعت کرنا ہے، اور وہ جو کہیں ان کو ماننا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، اف، یہ تو میری بات سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اف، ابھی تھوڑے پڑھ لکھ جائیں گے آپ تو اور زیادہ آپ کو غیر ضروری معلوم ہونے لگتے ہیں. والدین میں بھی والدہ جو ہے وہ آپ کے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہیں، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری ماں. اور اس کے بعد کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. پھر اور اس کے بعد کون؟ پھر کہا ماں. اور پھر اس کے بعد کون؟ پھر کہا تیرا باپ. تو یہ چیز بہت ہمارے لیے چشم کشا ہے، ہماری آنکھیں کھولنے والی ہے کہ ہم اپنے زندگی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. کیا ہمارے لیے وہ صرف ہماری ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ ہے کہ ہمارے لیے وہ غذا، کپڑا مہیا کر دیں، ہماری تعلیم کے لیے وہ ہماری فیس پے کر دیں، بس ہمیں کھانا بنا کر کھلا دیں ہماری امی، ہمارے کپڑے دھو دیں، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہے نا. انسان جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا قرض کبھی اتار ہی نہیں سکتا. آج دنیا میں جس قدر رشتوں کی پامالی ہوئی ہے کہ بھائی بھائی کا نہیں رہا، اور جس طریقے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشتوں کے اندر جتنی دراڑیں پیدا ہو چکی ہیں، آج بھی ماں باپ کا رشتہ جو ہے وہ بے غرض ہے، بے ریا ہے، کہ وہ آپ کے لیے کرتے جائیں گے اور وہ کبھی اس کو یاد نہیں رکھیں گے کہ میں نے آپ کے لیے کیا کیا. وہ آپ کے لیے، ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو خوشیاں فراہم کریں، وہ بچوں کو بہترین زندگی دیں. دیکھیے ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ایک پر رزق کے دروازے ایک طریقے کے نہیں کھلے ہوئے ہیں. ہر ایک جو ہے وہ اپنا مقدر، اپنا رزق جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. لیکن ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھی سے اچھی زندگی دے، ہے نا، اور وہ اس کے لیے اپنی ساری جو توانائی ہے، اپنی ساری جو کوششیں ہیں وہ اس کے لیے صرف کرتے ہیں. تو ہم اپنے ماں باپ کا حق تو کبھی ادا کر ہی نہیں سکتے. کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے اپنی والدہ کو حج کرا دیا کندھے پر بٹھا کر، تو کیا میں نے اپنا جو حق ادا کر دیا والدین کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں نے جو تجھے اپنے پیٹ میں رکھا 9 مہینے، اور اس دوران جب وہ تھک کر سانسیں لیتی تھی، اس ایک درد کا حق ادا نہیں کر سکا تو ہم چاہے پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیں، ہم کبھی اس بات سے سیٹسفائیڈ نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. والدین کی خدمت، اور خصوصاً بیمار والدین کی خدمت
بہت بڑا جہاد ہے. دیکھیے قرآن نے کہا ہے کہ ہمیں کبھی اف نہیں کہنا ہے ماں باپ کو. کیوں نہیں کہنا اف؟ اف کہنے کے مواقع آئیں گے اس لیے نہیں کہنا، لازمی طور پر آئیں گے اف کہنے کے مواقع. بہت بار آپ کو ایسا لگے گا اف ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، اف ان کو تو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میری کالج میں جا کر، میرے اسکول میں جا کر ٹیچر سے کیسی بات کرنی ہے، اف ان کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ آج کی جنریشن کے کیا مسائل ہیں. بہت بار آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ نہیں سمجھ رہے ہمیں. دیکھیے جنت میں شجر ممنوع تھا، شجر ممنوع تھا، اور آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ وہاں نہیں جانا تھا، موجود تھا نا، اور کہا گیا تھا کہ نہیں جانا. اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اف نہیں کہنا، کیونکہ پتا تھا کہ آئیں گے موقع. بہت بار ایسا لگے گا کہ یہ نہیں سمجھتے ہمیں، یہ نہیں وہ دے پا رہے ہمیں جو ہمیں چاہیے. لیکن وہاں پر ایسے موقع پر ہم کو اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس بات کی یاد دلانا پڑے گا کہ یہ ہمارے والدین ہیں اور ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم ان کے اوپر چاہے جو بھی ہم کر لیں ان کے لیے، وی کین ناٹ پے بیک ایٹ آل. کبھی بھی نہیں. کتنا بھی ہم ان کو دنیا میں آسائشیں دے دیں، انہوں نے جو ہمارے لیے کیا ہے وہ کبھی ہم نہیں، اس کی تلافی کبھی نہیں کر سکتے. ماں جو ہوتی ہے وہ بھلے سے بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہ ہو، بہت زیادہ ڈگری یافتہ نہ ہو. آپ ابھی جائیں گے بہت سارے، ابھی جیسے جیسے آپ اپنی عملی زندگی میں جائیں گے یہ گیپ اور زیادہ بڑھے گا. تو ایسے وقت پر آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھلے سے ماں ہماری ماڈرن دنیا کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتی، لیکن وہ ہم کو، آپ کو اندر اور باہر سے پوری طرح جانتی ہے. ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے گناہوں پر پردے ڈالتی ہے، جو اس کی خامیوں کو جو ہے وہ چھپاتی ہے. تو ایسی ماں کا ہم کبھی حق ادا نہیں کر سکتے. دیکھیے آج دنیا ہم کو یہ کبھی نہیں سکھائے گی کہ ہم کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. پیرنٹنگ کے اوپر ہم کو بہت سارے ورک شاپ مل جاتے ہیں کہ بچے کیسے پالنا ہے، لیکن ماڈرن دنیا میں ہم کو کہیں یہ ورک شاپ نہیں ملے گا کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے. اور یہ ہم کو کون سکھا رہا ہے؟ یہ ہم کو ہمارا دین سکھا رہا ہے، ہم کو ہمارا مذہب سکھا رہا ہے، ہم کو ہمارے رسول کے حیات مبارکہ سکھا رہی ہے. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں بہت اچھے سے بٹھا لینا ہے کہ ہم کو اپنے والدین کے ساتھ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق اس پوری دنیا میں اگر کوئی ہے، سب سے پہلا حقدار، تو وہ ہمارے والدین ہیں. وہ ہمارے والدین ہیں. میں نہیں کہتی کہ ہمارے سب کے تعلقات ہمارے والدین سے بہت خراب ہیں، لیکن آپ اپنی زندگی پر نظر ڈالیے. آپ کو آج میں آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ دے رہی ہوں یہ چیز کو کہ آج آپ بیٹھیں تنہائی میں اور سوچیں اس بات کو کہ آپ کا آپ کے والدین کے ساتھ کیسا رشتہ ہے. کیا اس رشتے کو دیکھ کر آپ کا اللہ آپ سے خوش ہوگا؟ اگر آپ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، آپ اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، نور علی نور، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اس کے اندر اور بہتری لانے کی کوشش کیجیے. لیکن اگر نہیں ہے تو آج ابھی عمل کا پورا دروازہ کھلا ہوا ہے. آج اس کی تلافی کیجیے، آج ان سے معافی مانگیے. اب نہیں معافی مانگ سکتے، معافی مانگنے میں شرم آ رہی ہے، چھوٹے محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو رہا ہے تو اپنے عمل سے تلافی کی کوشش کیجیے. ان کے قدموں میں بچھ جائیے. حقیقت میں کہہ رہی ہوں میں. دیکھیے آپ کو کتنی خوشی ملے گی کہ آپ کو لگے گا کہ ہاں میں نے کچھ حاصل کیا. زندگی کی بڑی کامیابی میں سے ایک کامیابی ہے کہ آپ کے والدین آپ سے خوش ہوں، آپ کے والدین آپ سے راضی ہوں. اور یہ ان کو منا لینا، ان کو راضی کر لینا، یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب کرے گا. دیکھیے والدین کی نافرمانی کا نتیجہ اللہ نقد دیتا ہے، دنیا میں ہی دکھا دیا جاتا ہے آپ کو. اس لیے میرے پیارے بچوں، اس چیز کو لازم پکڑ لو کہ اپنے ماں باپ کو اف نہیں کہنا.
اور ان کی اطاعت کرنی ہے, ان کی فرمانبرداری کرنی ہے. ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی آپ پر نچھاور کر دی ہو, جس نے اپنی ساری سہولت, اپنی پوری زندگی کے آرام سکھ جو ہے وہ تج دیا ہو اپنے لیے, آپ کے لیے, آپ کو پروان چڑھانے کے لیے, وہ بچہ جب کہتا ہے تم چپ بیٹھو, تم کو کچھ نہیں سمجھتا, سوچو کیا گزرتی ہوگی ان ماں باپ کے دلوں پر. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تمہارے نام سے تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ فخر محسوس کریں. ٹھیک ہے, کوشش کریں گے. میری باتیں اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو, یا کوئی کنفیوژن ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے, تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ہاں, آئی ایم ویری فری ٹو آنسر. اس کے آگے بھی ہم بات کرنے والے ہیں نرم خوئی کے بارے میں. اپنی زبان, نرم خوئی یعنی کہ ہماری زبانوں کے اندر جو ہے وہ نرمی ہو. یہ میں سمجھتی ہوں آج کی جنریشن کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی, کیونکہ ہماری جو زبان ہے نا وہ بہت بہت تلخ ہے, بہت ٹائٹ بات کرتے ہیں ہم لوگ. اور خصوصاً وائس سے میں کہوں گی کہ آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے یاروں میں, اپنی نجی محفلوں میں, اگر اس کو تحریر میں لایا جائے تو کاغذ اور قلم کی بے حرمتی ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اپنی زبان کو درست کیجیے. گالی دینا فیشن نہیں ہے, یہ بد اخلاقی کی نشانی ہے. میں جس ایج گروپ کے بچوں کو پڑھاتی ہوں, میں ان سے اکثر یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کو پتہ نہیں آپ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں, کیسی باتیں کرتے ہیں, کس زبان کا استعمال کرتے ہیں. ہم بھی تو آخر اسی راستے سے آتے جاتے ہیں جہاں سے آپ آ رہے جا رہے ہو. کبھی لگتا ہے کہ ہم اپنے کان بالکل بند کر لیں, اگنور کر دیں. کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہیں پر ان کو جھاپڑ رسید کر دیں. کہ زبان اس قدر خراب استعمال کی جا رہی ہے آج بچوں میں, نوجوان بچوں میں خصوصاً, کہ کاغذ اور قلم کی بے حرمتی کے مصداق ہے اگر اس زبان کو ضبط تحریر میں لایا جائے تو, اس کو لکھا جائے تو. زبان کو بہتر بنائیے. زبان کی نرمی جو ہے وہ مخاطب کا دل جیتنے کا ہنر رکھتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلے بڑے تھے انس رضی اللہ عنہ, صحابی تھے بڑے جلیل القدر. 10 سال آپ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا. ایک شخص دیکھیے قریبی لوگوں میں نا کوئی شخص ہیرو نہیں ہوتا. قریبی لوگ کیونکہ قریبی لوگوں کے سامنے پوری زندگی کھلی ہوئی ہوتی ہے. ہمارا غصہ, ہمارے وہ واقعہ, ہمارے وہ مومنٹ جب ہم ویک ہوتے ہیں, ہم جب لو فیل کرتے ہیں, تو قریبی لوگوں میں کوئی ہیرو نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ کیا غضب, میں کہوں گی کہ کیا غضب خوبی ہے کہ جتنا قریب ہوتا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ اتنا آپ کے اوپر والا وہ شیدا ہوتا تھا, وہ اتنا آپ کا بڑا فین ہوتا تھا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تھے ایز اے غلام, ایز اے سروینٹ, کیونکہ انہیں جو ہے زید بن حارثہ کو ڈاکوؤں نے اس زمانے میں جو ہے وہ لوٹ لیا تھا اور انہیں بیچ دیا تھا. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ آئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا انہیں. 8 سال کے تھے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کچھ سالوں کے بعد ان کے والدین کو پتہ لگا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ مکہ میں ہے, اور وہ آئے آپ کو چھڑانے کے لیے. لیکن زید رضی اللہ عنہ کا جو جواب تھا وہ دیکھیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہوگا, کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی خوبیاں دیکھی ہیں کہ اب میں اپنی آزادی پر اپنی غلامی کو ترجیح دیتا ہوں.
یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر رہنا پسند کروں گا، نہ یہ کہ میں آزاد ہو کر اپنے ماں باپ میں چلا جاؤں. آپ سوچیے کیا اخلاق ہوگا اللہ کے رسول کا کہ اتنے غلاموں کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ تھا، بچوں کے ساتھ آپ کی کیا شفقت تھی. ہم کو ان ساری چیزوں کو اپنے اندر اتارنا ہے. یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز کہ وہ تو مثالی نمونہ ہے اور اس کے اوپر چل کر ہی ہم فلاح پا سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے آج ان 3 موضوعات پر جو ہم نے بات کی ہے یہ کافی ہوں گے. انشاءاللہ آئندہ جو لیکچرز ہوں گے اس میں ہم اخلاق حسنہ کے اور پہلوؤں کو ابھارنے کی کوشش کریں گے. آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ چیزیں، یہ صفتیں، یہ خوبیاں آپ کے اندر آئیں. اگر پہلے سے موجود ہیں بہت اچھی بات ہے، اس کو اور نکھاریں، لیکن اگر نہیں ہے تو اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں کہ اللہ کوشش پر آپ کو اجر دے گا. اللہ کو 95% مارکس نہیں چاہیے آپ کو آپ کے زندگی کے امتحان میں. اللہ صرف آپ کی کوشش دیکھے گا کہ آپ اس کے راستے پر رہیں، نیک عمل کرنے والے رہیں. پھر آپ کامیاب ہوں نہ ہوں، آپ کتنا کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں وہ بہت بات کی بات ہے. آپ نے کوشش کی وہ کاؤنٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری باتوں پر آپ دھیان دیں اور اللہ اس کو قبول کر لے. بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے، اپنے شہر میں حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں.